الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور السینین صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين لقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد وكمال محمد وجمال محمد وحسن محمد وحسین محمد وأذنین محمد وشفتین محمد وبدرهن محمد وحسن حسین محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا ومحمدنا وكريم أكرمنا وجميل أجملنا وحسين أحسننا وشريف أشرفنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع معشرنا
وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا ومرجانا ومابانا وملجانا ومحمدنا وسيدنا وسندنا وآله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته وشهداء أهل محبته وإترة أهل بيته. محبت کے ساتھ بآواز بلند اس یقین کے ساتھ پڑھنا کہ اللہ یار گھوڑ سے پڑھیں گے اور اللہ کا یار تمہارا درود سنے گا. کہاں سے پڑھو گے اور سنے گا کون؟ اللہ کا یار. کیا بات ہے. ساری کائنات اس نے بنائی ہے لیکن اپنے لیے صرف ایک ہی بنایا ہے. اپنے لیے صرف ایک بنایا ہے، باقی سارا کچھ اس کے لیے بنایا ہے. تو یہ یقین رکھیں اور بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آپ پریشان نہ ہوں کہ حیدرآباد سے پڑھا جانے والا درود مدینے میں آقا کیسے سن سکتے ہیں. وہ لوگوں نے آپ کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے کوئی غلط بات ڈال دی ہو کہ نہیں صرف مدینے میں پڑھنا، آقا وہاں سن لیتے ہیں، ٹنڈ و آدم سے پڑھا ہوا آقا نہیں سنتے. ہو سکتا ہے لوگوں نے غلط فہمی پیدا کر دی ہو. میں نے کہا بیٹا بندہ دل میں صرف ارادہ کر لینا، میرے آقا اسے بھی جانتے ہیں. تھوڑا اور محبت سے بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. اب وہ قرآن کی آیت کریمہ پیش کر دی، انہ علیم بذات الصدور، سینے کے راز صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. میں نے کہا جی قرآن پر ہمارا ایمان ہے، قرآن پر یقین ہے، قرآن کی ایک زیر زبر پیش پر بھی اگر شک کریں تو مسلمان نہیں رہتے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا بھی جانتا ہے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے میرا لجپال نبی بھی دلوں کے راز جانتا ہے. انہوں نے کہا مولانا یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ نبی دلوں کے راز کیسے جانتا ہے. میں نے کہا اچھا یار میں پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں، کہیں سے پڑھوں گا تو تجھے سمجھاؤں گا. چند ہی دن گزرے تھے کہ 4 بندے مسجد سے نکلے اور آ کر دکان پہ کھڑے ہوئے اور انہیں کہنے لگے ہم تمہارے ساتھ دین کی بات کریں گے. 2 دین کی باتیں کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کبھی تم ہمارے ساتھ چلو، وہاں ہم تمہیں اتنے دن رکھیں گے، تمہیں دین سکھائیں گے. وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے یار میں مجبوری ہے، میرے کام کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، اس لاک ڈاؤن نے اتنا پریشان کر دیا کہ گھر پہ چولہا جلنا مشکل ہو گیا ہے. آپ مل کے دعا کریں اللہ حالات اچھے کر دے، میں اگلے سال آپ کے ساتھ ضرور آؤں گا. تو انہوں نے کہا اچھا جی آپ آتے نہیں ہیں، آپ دل میں ارادہ کر لیں، اللہ آپ کو ارادے پر بھی ایک نیکی دے دے گا. وہ قدرتی طور پہ قریب سے گزر ہو گیا. میں نے کہا مولانا یہ جملہ پھر دوہرا دے. اس نے کہا ارادہ کر لو، اللہ ارادے پر ایک نیکی دے دے گا. میں نے کہا بس یار کتابیں تو ملی نہیں، جنہیں میں پڑھ لیتا، لیکن ٹکڑے چونکہ زہرا بطول کے گھر کے کھائے ہیں. نوکری سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے، خیرات جھولی میں عمر بن خطاب کی ہے، آنکھوں میں حیا عثمان غنی کی ہے، رگوں میں خون مولا علی کا ہے. کتابیں بعد میں کھولیں گے. میں نے کہا ملا رک جا، یہاں 2 باتیں کر لیتے ہیں. میں نے کہا یہاں رک جا، 2 باتیں کر لیتے ہیں. کہا آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے کہا دل میں ارادہ کریں اللہ ایک نیکی
آپ بھی بولیں گے تو اللہ آپ کو بھی دے گا. ایک نیکی کر لیں, ہمارا جھگڑا نہیں ہے, پر ہم سمجھانا چاہتے ہیں یار عقل سے کام تو لو. تمہاری باتوں میں تم منوانے پہ آؤ تو کسے منوا دیتے ہو, اور اگر نہ ماننے پہ آؤ تو زہرا بطول کے بابا کو نہیں مانتے. یار جھگڑا آپس میں کر لیتے ہیں نا, ہے جی, اور جھگڑا ہم سے کر لو یار. لازمی ہے جھگڑے کے لیے بھی ذات نبی کی ہونی چاہیے, اور نبی کی ذات پر تو محبتیں بانٹ لیتے ہیں, کیونکہ کملی والے نے کائنات میں آ کے محبتیں بانٹی ہیں. حضور کے نام پہ محبتیں تقسیم کر لیتے ہیں. اب وہ میں نے کہا میں تو جاہل بندہ ہوں, آپ ماشاءاللہ دین کی خدمت کرتے ہیں, مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ یہ نیکیاں اور یہ گناہ لکھتا کون ہے؟ اونچا بولو. یہ لکھتا کون ہے؟ اس نے کہا جی اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں. کتنے؟ 2. ان دونوں میں سے ایک کا کام ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے, دوسرے کا کام ہے وہ گناہ لکھتا ہے. میں نے کہا یہ دل میں ارادہ کر رہا ہے, اس سے ثواب کیسے ملے گا؟ جب تک وہ لکھے گا نہیں ثواب نہیں ہوگا. جب تک وہ لکھے گا نہیں اسے ثواب ملے گا نہیں. اور یہ لکھے گا کیسے؟ ارادہ تو دل میں کیا ہے, دل کے ارادے تو اللہ جانتا ہے, فرشتے کو کیا پتا اس کے دل میں ارادہ کیا ہے. اس نے کہا نہیں مولانا یہ ارادہ کرے گا, یہ لکھ لے گا. اور میں نے کہا بے شرم ماننے پہ آئے تو کرامن کاتبین دلوں کے حال جانتے ہیں, یہ مان لیتا ہے. یہ کرامن کاتبین ہیں کون؟ ان کے سردار کو جبریل کہتے ہیں. اور جبریل کون ہے؟ جو 24,000 مرتبہ, اس 24 لاکھ مرتبہ جانے جانا کی گلیوں میں چکر لگا رہا ہے. جبریل ہے کون؟ دربار مصطفیٰ کے نوکر کو جبریل کہتے ہیں. اور میں نے کہا یار وہ سردار ہو کے اس کا نوکر دلوں کے حال جانتا ہے. جبریل جس گلی کا نوکر ہے اس گلی کا شہنشاہ نہیں جانتا دلوں کے حال. جانے تو کرامن کاتبین جان لے, ہے جی, جانے تو کرامن کاتبین جان لے. کرامن کاتبین اللہ کی رحمت کا وہ نورانی فرشتہ ہے. اس فرشتے کا جو سردار ہے وہ جبریل ہے. اور کون سا جبریل ہے کہ ہر ایک کو میسر نہیں گدائی اس در کی. اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. اور ٹنڈو آدم میں بیٹھنے والوں سنی مسلمانوں, تمہارے آقا روزے میں تمہارا درود سن رہے ہیں. اچھا یہ لازمی نہیں ہے وہ روزے میں سنیں, ان کی مرضی ہے, وہ یہاں آ کے بھی سن سکتے ہیں. آپ آواز بلند محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین. نہ کسی راہزن کے پاس ہے نہ کسی رہنما کے پاس, نہ کسی راہزن کے پاس ہے نہ کسی رہنما کے پاس. ہر درد کی دوا ہے محمد مصطفیٰ کے پاس. نہ کسی راہزن کے پاس ہے نہ کسی رہنما کے پاس, ہر درد کی دوا ہے محمد مصطفیٰ کے پاس. الہی سر میرا جھکے فقط خدا کے لیے, منہ میں ہو زباں فقط ذکر مصطفیٰ کے لیے. بعد مرنے کی بھی میری آنکھیں میرے مولا کھلی کھلی رہیں دیدار مصطفیٰ کے لیے. بعد مرنے کے بھی میری آنکھیں میرے مولا کھلی کھلی رہیں دیدار مصطفیٰ کے لیے. اور ان اصولوں کے لیے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں, کانٹوں میں رہ کر بھی تو پھول ہوتے ہیں. ان اصولوں کے لیے کوئی اصول ہوتے ہیں, کانٹوں میں رہ کر بھی تو پھول ہوتے ہیں. ہم نبی کا میلاد اس لیے مناتے ہیں, ہم نبی کا میلاد
اس لیے مناتے ہیں کہ ہماری ہر محفل میں رسول ہوتے ہیں۔ ہم نبی کا میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ ہماری ہر محفل میں رسول ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اتم برہانہ آدم شانہ اسم جل جلالہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت عیدار ختم نبوت غم گسار دو جہاں حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ ناز میں سلامی عقیدت پیش کرنے کے بعد اسٹیج پر موجود کثیر تعداد میں علماء کرام موجود ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اپنے محسن و مربی میرے استاد محترم مسلک اہل سنت کا فخر جو الحمدللہ دن رات خلوص دل خلوص نیت کے ساتھ دین متین کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا محترم المقام جناب محمد اشفاق صاحب دامت فیوزہم، اسٹیج پر موجود میزبانان محفل علماء کرام ثناخوان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس سرد رات میں آپ کے یہ جذبے دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا کہ آج الحمدللہ آپ میں سے ہر بندہ صرف گھر سے بستر چھوڑ کر اس لیے آیا ہے کہ اس نے اللہ کے محبوب کا ذکر سننا ہے۔ کوئی دنیاوی لالچ نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کا حبیب راضی ہو جائے بس۔ میں ابتداً دو چار باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ یارو دین کا کام کرو خلوص کے ساتھ، ہے جی۔ لوگ بہت سارے لبادے اوڑھ کر دین کا کام کرنے ہیں، اور بالخصوص سب سے زیادہ نقصان میرے مسلک کو پہنچایا جا رہا ہے۔ جتنا برباد ہمیں ان 2 نمبر پیروں نے کیا ہے نا، ہے جی، ہمیں اتنا اور برباد کسی نے نہیں کیا۔ یہ مسئلہ کہ اہل سنت کے اندر اس بہو کا کردار ادا کر رہے ہیں جو نہ اپنا گھر بسنے دیتی ہے نہ کسی کا گھر بسنے دیتی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت کی زمین بنجر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت کی سرزمین بنجر ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس مسلک کا جو سب سے پہلا مالی ہے نا، اس مالی کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ میرے مسلک کے سب سے پہلے مالی کا نام ہے یار غار یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ میرے مسلک کو سب سے پہلی خیرات یار غار کے در سے ملی ہے، اس لیے یہ زمین بنجر نہیں ہو سکتی۔ اور پھر جس کا مالی حسین ہو، جس کا مالی حسین ہو، جس کا مالی عبد القادر جیلانی ہو، جس کا مالی گولڑے کا شہنشاہ پیر میرے علی شاہ ہو، وہ زمین خدا کی قسم بنجر نہیں ہو سکتی۔ بس تم نے بیج گندے ڈالنا شروع کر دیے، فصل بھی گندی اگنا شروع ہو گئی ہے جی۔ اس لیے خدا را علماء کی قدر کرو۔
کس کی قدر کرو؟ ہمارے مسلک کی پہچان علماء سے ہے۔ پیر وہ سر کا تاج ہے جو شریعت کا عالم ہے۔ وہ سر کا تاج ہے جو شریعت کا عالم ہے۔ اگر شریعت چھوڑ کر ہمیں کوئی ہواؤں میں اڑ کے بھی دکھا دے، ہمیں وہ پیر بھی قبول ہمیں ہواؤں میں اڑنے کے کرتب نہ دکھا، بلکہ لوگوں کو مسلح پہ کھڑا کر کے دکھا۔ اس لیے ایسے لوگوں کی قدر کرو، اپنے بچوں کو دین کے قریب لاؤ۔ خدا کی قسم دین بھوکا نہیں مرنے دیتا ہے جی۔ اور میں ہاتھ جوڑ کے تمہیں کہہ رہا ہوں، سنیو اپنے مدرسے آباد کر دو ہے جی۔ خالی ناظرہ قرآن پڑھا کے بچہ تیری بخشش کیا کروائے گا ہے جی۔ کوئی اپنے لیے بخشش کا سامان تلاش کرنا ہے تو اپنے بچے ان بزرگوں کے حوالے کرو، شریعت ان لوگوں تک پہنچاؤ، شریعت کا پیغام ان کے حوالے کرو، تاکہ کل وہ اسی چوک پر تمہارے بھی وارث بن کے اٹھے اور مسلک اہل سنت کے وارث بن کر بھی اٹھے۔ ہر سال قوالیوں کے نام پہ، ناخوانیوں کے نام پہ یار جتنا پیسہ وہاں لگا رہے ہو نا، یا تو 4 بندے گھر میں بٹھا کے حضور کا میلاد کر لے، مدینے کا تاجدار اسے بھی قبول کر دے گا، لیکن کبھی یہ پیسہ اکٹھا کر کے اپنے علاقے کے اندر ایک مدرسہ آباد کر دے، وہاں سے کیا لوگ آئیں گے، پڑھ کے چلے ہی جائیں گے نا، لیکن اگر مدرسہ تیری بستی میں آباد ہو گیا، خدا کی قسم جب جب وہاں قرآن پڑھا جائے گا تب تب رب اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا۔ نبی کا میلاد، قرآن کی جس آیت کریمہ کو پڑھا، اللہ نے 3 قسمیں کھائی ہیں۔ کتنی؟ نیند تو نہیں آئی؟ آ جائے تو مسافر ہم ہیں، تم تو جا کے سو سکتے ہو ہے جی۔ اور خیر ہمیں اتنے بھی مسافر نہیں ہیں، ان بزرگوں کا ہاتھ سر پہ، ہمیں پتہ ہے یار ایک چادر اور تکیہ تو ہمیں یہاں بھی مل جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین۔ اللہ فرماتا ہے مجھے انجیر کی قسم ہے۔ کس چیز کی؟ انجیر پہلے دنیا میں نہیں تھا یار، یہ کائنات بنی ہے تو اللہ نے یہ درخت، یہ پھل، یہ پھول سب کچھ اگا تو دیے، انجیر تو پہلے بھی تھا، لیکن جب کملی والے کے لبوں سے لگا رب کو اتنا پسند آیا، رب نے فرمایا محبوبہ مجھے قسم ہے اس انجیر کی۔ زیتون تو کب سے تھا اس کائنات کے اندر، لیکن جب زیتون کا تیل نکال کر میرے کریم نے اپنی زلفوں پہ لگا لیا نا، اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور مجھے طور سینہ پہاڑ کی قسم ہے۔ میں نے کہا مولا انجیر تیرے محبوب کے لبوں سے لگا، تو نے اس کی قسم کھا لی، ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ یہ تیرے محبوب کے لبوں سے جڑ گیا ہے۔ زیتون کی تو نے قسم کھا لی کہ تیرے نبی نے اسے پسند کر لیا، پر طور سینہ کی قسم تو کیوں کھا رہا ہے؟ میں نے کہا مولا اس پہاڑ کی قسم، تو پھر مجھے اہل علم لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 بندوں کو لے کر جب انہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ تیرے رب کو جب مانیں گے جب تو ہمیں رب دکھا دے گا، جب تو ہمیں اپنا رب دکھا دے گا تیرا رب ہم جب مانیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، بعض نے کہا 40، بعض نے کہا 70 بندے چن کر انہیں کوہ طور پر لے گئے، وہاں جا کے کہا ربی ارنی انظر الیک، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، وہ اور ہے جو دیکھے گا، وہ اور ہے جو دیکھے گا، تو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن پھر جب حضرت اب فریاد کرنے والا بھی تو اللہ کا نبی ہے نا،
اب وہ 70 تو اس لیے آئے ہیں کہ مولا ہمیں اپنا موسیٰ ہمیں رب دکھا دے، ہم تیرا اور تیرے رب کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ اب ہر رب کائنات کی بارگاہ میں موسیٰ کلیم اللہ عرض کر رہے ہیں کہ یا باری تعالیٰ یہ مجھے جلوہ دکھا دے، یہ تجھے جب مانیں گے۔ اچھا جب کلام کیا نا، کلام کیا تو موسیٰ کلیم اللہ نے 70 بندوں سے پوچھا اچھا آپ مان رہے ہو میں رب سے کلام کر رہا ہوں؟ اس نے کہا موسیٰ عصا مار کے چشمے تو نکال دیتا ہے، ہمیں تو اگر کچھ چاہیے ہو تو وہ تو دے دیتا ہے، ہم نے دیکھا کہ دریا کے اندر کنارہ راستہ تو نے ہمیں بنا دیا، یہ بھی تو نے یہ آواز سنا دی ہوگی۔ اور یار ہر کوئی بلال حبشی تو نہیں ہوتا نا، ہر کوئی وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ نہیں یہ آواز بھی تو ہمیں سنا رہا ہے، یہ رب کی آواز نہیں ہے، ہمیں تو دکھا تو ہم مانیں گے کہ رب کون ہے۔ یار ایک طرف موسیٰ کی بارگاہ میں کہا جا رہا ہے ہمیں دکھا رب کون ہے، ایک طرف بلال حبشی ہے امیہ مار رہا ہے، انگاروں پہ لٹا رکھا ہے، پیٹھ میں کوڑے پڑ رہے ہیں، امیہ پوچھ رہا ہے بلال کبھی رب کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا کبھی اس کی باتیں سنی ہے؟ کہا نہیں سنی۔ کہا کبھی اس کے راستوں سے گزر ہوا؟ کہا نہیں ہوا۔ کہا یہ بتا وہ رہتا کہاں ہے؟ بلال نے کہا نہیں پتا رہتا کہاں ہے۔ امیہ نے کہا یار جسے دیکھا بھی نہیں، جس کے ساتھ بولا بھی نہیں، جانتا بھی نہیں، وہ رہتا کہاں ہے تو تجھے کیسے پتا وہ ایک ہے؟ بلال حبشی نے جواب دیا زہرا بطول کے بابا نے کہا ہے وہ ایک ہے تو ایک ہے۔ زہرا بطول کے بابا نے کہا ہے وہ ایک ہے تو بس ایک۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، مرحبا مرحبا، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بس ٹھیک ہے جی، تاجدار ختم نبوت، کیونکہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد ہے تو پھر علماء اہل سنت ویسے ہی زندہ باد ہے جی، کیا بات ہے، واہ اس لیے صرف نعرہ ایک ہی لگاؤ، تاجدار ختم نبوت۔ چادروں سے ہاتھ نکال کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضور جانے جانا رحمت کائنات نے فرما دیا رب ایک ہے تو بس ایک۔ ادھر کہہ رہے ہیں دکھانا، سبحان اللہ، دکھا ہمیں کہ رب ایک ہے، تو دکھا دے گا تو ہم مان لیں گے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ پر نظر ڈال، ہم تجلی ڈالیں گے۔ میں نے کہا مولا پہاڑ کی اتنی اوقات ہے؟ اللہ تیرا نبی کہہ رہا ہے دکھا دے، تو اسے جلوے نہیں دکھاتا، کہتا ہے ہم پہاڑ پہ ڈال دیں گے۔ غیب سے آواز آتی ہے بندے زبان سنبھال کے بات کر، یہ عام پہاڑ نہیں ہے، یہ طور سینا ہے، ہم نے اس کی قسم کھانی ہے، ہم نے محبوب کی عظمت بتانی ہے۔ یہ تو وہ پہاڑ ہے، یہ تو وہ پہاڑ ہے۔ اب بات اللہ نے تجلی ڈالی، 70 بندے مر گئے۔ اچھا وہاں پر نا جب انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو دیکھنا ہے، اب جلوہ بھی تو رب کا ہے نا، ہے جی، وہاں ایسا ایک ماحول بنا کہ ان لوگوں کی دماغ کی رگیں پھٹ گئی۔ چیلنج کسے کر رہے ہیں؟ رب کو۔ دماغ کی رگیں پھٹ گئی، دل کی رگیں پھٹ گئی۔ اس کیفیت کے اندر 70 بندے مر گئے، کھڑے تو 71 تھے۔ تم گھر جا کے کہنا سبحان اللہ، کھڑے 71 تھے، 70 مر گئے، ایک قائم رہا۔ میں نے کہا مولانا وہ بھی کسی ماں دے پتر، ایک کلا بھی کسی ماں دا پتر ہے، او دیاں بھی 2 اکھاں، اے دیاں بھی 2 اکھاں،
ہے جی او بھی رب دا بندہ اے بھی رب دے بندے او سارے مر گئے ایک کلہ رہ گیا میں نے کہا مولانا یہ تو شان موسیٰ کی ہے جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے نا اسے زمانے میں محمد کہتے ہیں ہے جی وہ چلا تھا نبی جیسا بننے میں نے کہا وہ 70 آئے تھے وہ 70 آئے تھے مر گئے اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا اگر تو چاہتا بیٹا اب آواز آئی نا تو 6 کلمے اور دعائے قنوت تو میں یہاں کھڑا کر کے سنوں گا مولا اگر تو نے مارنا تھا تو تو پہلے مار دیتا بھائی یہ بات ایسے ہو گئی کہ گاؤں میں نا وہ کسی چودھری کے بندے پہ یا کسی پیر پراڈو والے پیر کے مرید پہ کسی پراڈو والے پیر کے مرید پہ تھانے سے انکوائری آ گئی پیر جی تشریف لائے مرید کو ساتھ بٹھایا گاڑی میں بٹھاتے تو نہیں ہے کہ ہر کوئی میں ریلی بھی تو نہیں ہوتا نا یار ہے جی عشاء کی نماز پڑھ کے جب حضور پیر مہر علی شاہ بستر پہ جلوہ گارے نا امیر عالم ہاتھ دبا رہا ہے جی آپ نے فرمایا امیر عالم مدینہ ویکھے کہا نہیں جی حضور غریب ماڑا جہا بندہ میری کوئی اوقات نہیں میں اس دے در تے جاواں پھر پیر مہر علی شاہ نے مسکرا کے فرمایا اچھا امیر عالم پھر ویکھنا ہی پھر ویکھنا ہی کہا جی سونے کریم جو ہویا کرم کریں تو تیری کیا بات ہے پھر جو پاسپورٹ اور ویزا جو بھی معاملہ تھا ہو گیا حضور پیر مہر علی شاہ صاحب اپنے مرید امیر عالم کو لے کے مدینے چلے گئے عمرہ کیا رسول کے روزے پہ زیارت کی واپس آئے نا پھر اسی طرح بیٹھے ہیں تو پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں امیر عالم پھر میرے نانے دا روزہ ویکھیا ہی کہا جی ایجا کوئی ویکھیا رج ویکھیا کہا اتھے تینوں کی لبھا آکھے مینوں باں پھڑن دا ول لبھا جی مینوں باں پھڑن دا ول لبھا پیر مہر علی شاہ صاحب نے جلال میں آ کے اوے دنیا نو کی لبھدا ہے تینوں خالی باں پھڑن دا ول لبھیا ہے کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آیا لوٹ کے ان کے در سے سوالی آیا ہے وہاں کیا کیا بن کے آتے ہیں تو صرف ایک بازو پکڑنا سیکھ کے آیا ہے کیا پہلے نہیں آتا تھا کہا حضور آتا تھا لیکن اب ایسا سیکھا ہے کہ میں جس کا ہاتھ پکڑ لوں وہ مجھ سے چھڑا نہیں سکتا میرا کوئی پکڑ لے تو میں زیادہ دیر اس کے قابو میں نہیں رہ سکتا پھر پیر مہر علی شاہ صاحب نے غصے میں آ کے فرمایا اچھا پھر امیر عالم ہمارے سامنے آ جا ادھر آ کے بیٹھ دیکھیں ہم نے تو نے بھی کیسے ہاتھ پکڑنا سیکھا ہے اب اس نے نا ہاتھ ایسے آگے بڑھایا کہا حضور پھاڑ لو حضور پھاڑ لو حضور پیر مہر علی شاہ صاحب نے ہاتھ پکڑا کہ حضور تھوڑا گھٹ کے پھاڑ لو اے چھڑا لیا تو مریدہ نے کی کہنا اللہ اکبر جب حضور پیر مہر علی شاہ صاحب نے اور دبایا نا اس نے نا سر کی دستار اتار کے نا حضور پیر مہر علی شاہ کے قدموں پہ رکھ کے کہتے ہیں سونیا واسطے ہی ماں زہرہ بطول دا ہن پھاڑ لیا ہی قیامت تک چھوڑی نہیں میرے نو اس لیے تو بابے فرید نے بھی کہا تھا لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ لیں تو پھر چھوڑ دے نہیں یار ہر کوئی ایسا پیر بھی تو نہیں ہوتا نا جی پیر جی نے گاڑی پہ ساتھ بٹھا لیا تھانے پہ چلے گئے ایس ایچ او بیٹھا تھا اس نے کہا جی ایک انکوائری میں تو نکل گیا ہے لیکن ابھی 3 کیس اور باقی ہیں اس کو آپ یہاں چھوڑ دیں اب پیر کہتا ہے نہیں جی اٹھا کے لانا تھا پہلے لے آتے اب میرے ساتھ آیا ہے آیا بھی ساتھ ہے اور جائے گا بھی
جو اگر میں ساتھ نہ لے جا سکا نا، لوگوں نے چوک پہ کھڑے کر کے جوتے مارنے ہیں، جو اگر چھڑوا نہیں سکتے تھے تو پھر اٹھا کے ساتھ کیوں لے گئے تھے؟ موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی مولا مارنے تھے تو پہلے مار دیتا، انہوں نے کہا تھا رب دکھا، میں نے کہا چلو دکھاتا ہوں، یہاں آئے تو نے مار دیے، مارنا تھا مجھے بھی مار دیتا، بات ہی ختم ہو جاتی، کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا، لیکن تو نے یہ 70 مار دیے۔ میں قوم سے جا کے کہوں کہ میں نے کہا مولا جلوہ دکھا، میرے رب نے 70 بندے مار دیے، مولا قوم کیا کہے گی؟ وہ تو تجھے بھی نہیں مانے گی، وہ مجھے بھی نہیں مانے گی۔ اللہ نے فرمایا اچھا موسیٰ پھر یہ بات ہے، رب کائنات نے فرمایا اسرائیل ان کی روحیں لوٹا دے۔ ان کی روحیں لوٹا دے۔ اب اگر میں بال کی کھال اتارنے پہ آؤں تو ان کی تو دل کی رگیں پھٹ گئی تھی، ان کی تو دماغ کی رگیں پھٹ گئی تھی۔ اسرائیل تھا، سرجن تو نہیں تھا کہ دل کے بھی آپریشن کرتا، دماغ کے بھی آپریشن کرتا، رگوں میں ٹانکے لگاتا، پھر جا کے روح ڈالتا، نہیں، وہاں سے اسرائیل نے چھوڑ دی، وہ لوٹ آئی۔ میں نے کہا یہ شان ہے موسیٰ کلیم اللہ کی، لیکن جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو اسے کلیم اللہ نہیں، اسے حبیب اللہ کہا جاتا ہے، اسے کلیم اللہ نہیں۔ اچھا موسیٰ کلیم اللہ نے 70 چن لیے تھے، ہاں جی کتنے؟ 70 چن لیے تھے۔ اچھا اسرائیل نے نا ایک مرتبہ تو رک کے کہا ہوگا مولا تیرا اصول ہے کہ جس کی نکال دے اس کی لوٹاتا نہیں ہے۔ میرے رب نے بھی مسکرا کے فرمایا ہوگا اسرائیل تو اصول دیکھ رہا ہے، میں چہرہ رسول دیکھ رہا ہوں۔ تو اصول دیکھ رہا ہے، میں چہرہ رسول دیکھ رہا ہوں۔ جا آج لوٹا دے، جا آج لوٹا دے، روحیں لوٹ آئی۔ بات چونکہ معراج پہ چلی گئی تو پھر بہت لمبی چلی جائے گی، اور زندگی رہی اور کبھی معراج کے موضوع پر آپ سے مل گئے تو پھر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ بھی بندہ تھا جو معراج کی رات گیا، وہ بھی بندہ تھا، پر بندہ اور ہوتا ہے، اپنا بندہ بندہ اور ہوتا ہے، پر اپنا بندہ اور ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنہیں چنا نا، یہ نہیں پوچھا مولا اسے بھی لا رہا ہوں، اسے بھی لا رہا ہوں، جس کو موسیٰ کلیم اللہ کا دل کرتا گیا وہ چن کے لے جاتے گئے۔ وہ لے تو گئے لیکن رب نے انہیں جلوہ نہیں دکھایا، پھر چننا شروع کیے زمانے میں میرے محمد نے۔ پہلا چنا، پہلا ہے جی کون سا؟ اونچا بولو، پہلا چنا، پہلا کسے چنا؟ پہلا چنا کسے چنا؟ جب تک سب کی زبانوں سے صدیق کی بات نہیں گونجے گی میں یہ بات آگے بڑھاؤں گا نہیں۔ سارے مل کے ابو بکر صدیق کا نام لو۔ پہلا چنا کسے؟ پہلا چنا، اونچا بولو نا یار، میرا جملہ پھر سننا۔ پہلا چنا، لقب ملا صداقت کا، دنیا نے جانا ابو بکر کے نام سے۔ کل جتنا بڑا مولوی ملے نا، جتنا بڑا، اس سے پوچھنا بس یہ بتا دے ابو بکر کا معنی کیا ہے؟ جی ابو بکر کا معنی کیا ہے؟ ہر مولوی لکھ کے دے گا ابو بکر کا معنی ہے پہلے والا۔ میں نے کہا ڈوب کے مر جا، جسے مصطفیٰ نے پہلا بنایا وہ تجھے پہلا سمجھ نہیں آتا ہے۔ اب بس بات اسی سے جوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا دکھائے گا تو مانیں گے،
دکھائے گا تو جنہیں موسیٰ کلیم اللہ نے چنا وہ کہہ رہے ہیں دکھا دے تو مان لیں گے، پھر جسے محمد نے چنا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ ابو جہل آیا ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے ابو بکر مجھے یہ بتا، اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ رات کے اتنے سے پہر کے اندر وہ مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے جنت گیا، جنت سے لامکان گیا، لامکان سے رب کا دیدار ہوا، وہاں سے تحفہ ملا، وہ لوٹ آیا اتنی دیر میں کہ کنڈی ہل رہی ہے، پانی چل رہا ہے، بستر ابھی گرم ہے، کیا ابو جہل کہتا ہے اے ابو بکر تو یہ بات مان لے گا؟ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں یہ بات تو مانی نہیں جا سکتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابو جہل نے مسکرا کے کہا ابو بکر جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے وہ محمد یہ باتیں کہتا ہے، اب تو ہی بتا یہ باتیں ہم کیسے مان لے؟ ابو جہل نے کہا، ابو بکر نے کہا اے ابو جہل چپ کر جا، میرا محمد یہ کہتا ہے مجھے رب نے بلایا، تو یہ کہتا ہے یہ مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ ابو بکر صدیق نے جواب دیا اگر میرا محمد یہ کہہ دیتا کہ رب میرے گھر آیا تھا میں تو اسے بھی مان لیتا۔ اگر میرا محمد یہ کہہ دیتا کہ رب میرے گھر آیا تھا جی میں اسے بھی مان لیتا۔ ایک دو باتیں عقیدہ ختم نبوت پہ اگر آپ چاہیں تو۔ بات یہ ہے کہ آپ نہیں بھی چاہیں گے تو یہ چھوڑ دیں کیا؟ ہاں جی آپ نہیں چاہیں گے تو یہ چھوڑا تو نہیں جا سکتا نا، کیونکہ پہلے یہ محفلیں مستحب ہوتی تھی، پہلے یہ محفلیں مستحب ہوتی تھی، نہیں کرو گناہ نہیں ہوتا تھا، پر اگر ایک طرف قائدیان سے کتے بھونک رہے ہوں اور محمد عربی کے غلام گھروں میں بستر پہ پڑے ہوں تو پھر بستر پر پڑنے سے بہتر ہے قبروں میں جا پڑے کہ جب قائدیان کے کتوں کو ہم جواب ہی نہ دے سکے۔ نام تو پیر مہر علی شاہ صاحب کا سنا ہی ہے نا آپ نے۔ آج نا خدا کی قسم دکھ ہوتا ہے جب مسجد کے ممبر پہ مولوی کہتا ہے کہ نہیں یار یہ باتیں سیاسی ہیں، یہ ہم سے نہیں ہوتی۔ میں نے کہا مولوی جی ڈوب کے مر جاؤ، روٹیاں بھی رسول اللہ کی، عزتیں بھی رسول اللہ کی، سب کچھ تو حضور کے در سے مل رہا ہے، بس اسی لجپال نبی کی نوکری نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا زندگی میں ایک مرتبہ حضور پیر مہر علی شاہ کا قول پڑھ لیا ہوتا کہ جب آپ نے پنڈی چھوڑ کے جب لاہور ڈیرے لگائے نا، اس وقت مریدوں نے تو پیر چوم چوم کے کہا تھا کہ حضور آپ کو کیا ضرورت ہے، یہ سامنے انگریز ہیں، انگریز سے کیسے ٹکرائیں گے؟ آپ کو لوگ نذرانے دینے والے بیٹھے ہیں، آپ کی جوتیاں اٹھانے والے بیٹھے ہیں۔ میرے گولڑے کے غیرت مند بادشاہ نے کہا تھا یار ایسی بغیرتوں والی پیر ہم سے نہیں ہوتی، لوگ نبی کی ناموس پہ بھونکتے رہیں اور ہم بیٹھ کر پیری مریدی کرتے رہیں۔ کہا اب اگر پیر مہر علی شاہ سے کوئی پیری ہوگی تو وہ پھر وہاں لاہور کی دھرتی پر جہاں قائدیان کے کتوں کو للکار کے ہوگی، اور پھر کیسا للکارا حضور پیر مہر علی شاہ نے۔ آپ نے ان سے جو باتیں کی بس وہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں اگر بھائی تو ہی سچا نبی ہے تو پھر ایسا کر چل مسجد کے اندر چلتے ہیں، وہاں جا کے ممبر و محراب میں تو بھی قلم رکھ دے، ہم بھی رکھ دیتے ہیں، تو اسے اشارہ کر وہ تیرے نبی کی شان لکھے، اگر وہ نہیں لکھے گا تو پھر ہمارا قلم ہمارے نبی کی شان لکھے گا۔ حضور پیر مہر علی شاہ فرما رہے ہیں یہ راوی جس سمت سے بہ رہا ہے اگر تیرا نبی سچا ہے تو تو سمت بدل کے دکھا دے، اگر میرا نبی سچا ہے تو میں سمت بدل کے دکھا دیتا ہوں۔ حضور پیر مہر علی شاہ فرما رہے ہیں جا کسی کماری بچی کو اٹھا کے لے آ، کوئی ایسی نگاہ ڈال کہ وہ دنیا میں بچے کو جنم دے، اس بچے کو تو بھی کہے وہ تیرے نبی کا کلمہ پڑھے، میں بھی کہوں کہ وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھے، جو سچا ہوگا وہ اسی کا کلمہ پڑھے گا۔ حضور پیر
پیر میرے علی شاہ نے فرمایا میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈبا دیتا ہے، اگر تیرا نبی سچا ہے تو تو مغرب سے نکال کے مشرق میں ڈبا دے، میرا نبی سچا ہے تو یہ کام میں کر کے دکھا سکتا ہوں۔ مریدوں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا حضور جب یہ سارے کام نہیں ہوئے، پیر میر علی شاہ نے فرمایا کٹی قلعہ تے کدی ہے، ساڈا قلعہ مدینے دا تاجدار ہے جی، کٹی قلعے تے کدی ہے، ساڈا قلعہ مدینے دا تاجدار ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں کون سا یہ باتیں خود کہہ رہا تھا، جی میں کون سا یہ باتیں خود کہہ رہا تھا، میں تو جب سامنے بیٹھا نا تو نظر کے سامنے حضور جانے جانا کا چہرہ تھا، وہاں سے اشارہ ہو رہا تھا مہر علی تو کہتا جا، آج تیرے لبوں سے نکلے گا، تیرا نانا اسے پورا کر کے دکھائے گا، تیرے لبوں سے نکلے گا، تیرا نانا اسے پورا کر کے دکھائے گا۔ اور یارو یہ مسلک اہل سنت کی سرزمین ہے، قائدیان کے کتوں نے بھونک کے بھی دیکھا، للکار کے بھی دیکھا، لیکن سنی نوجوانوں اپنا سیاسی مستقبل اتنا مضبوط بنا دو کہ تمہاری دھرتی سے کوئی یاد رکھنا، اگر عقیدہ ختم نبوت کا دفاع ہم نے نہیں کیا نا تو رب کتوں سے کروا لے گا، جی اگر عقیدہ ختم نبوت کا دفاع۔ اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر نا کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے، جی کسی مسلک کا عقیدہ ختم نبوت پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور الحمدللہ جب بھی عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دینے کی بات آئی ہے نا، یار تم نے نہیں دیکھا لوگوں نے ممتاز قادری کے جنازے میں کتنی عقیدت کے ساتھ مفتی عدنان کاکا خیل دیوبند کی چوٹی کا عالم ہے، یہ سراج الحق جماعت اسلامی کا امیر فٹ پاتھ میں کھڑا ہوا ہے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ یار یہ تو ممتاز قادری ہے، تو عبد القادر کو نہیں مانتا، عبد الممتاز قادری کے جنازے میں کھڑا ہے۔ اس نے کہا بات ممتاز قادری کی نہیں ہے، بات تاجدار ختم نبوت کی ہے، بس بات اتنی ہے۔ یار پیر دیدار علی شاہ صاحب ہے جی، کون آئے ہائے غازی علم الدین کے قدموں میں ہے جی، وہ جیسے قدموں پہ جھکے نا لوگوں نے اٹھا لیا، حضور آپ آل رسول، آپ سید زادے، آپ شیخ الحدیث، آپ مفسر قرآن، آپ اس کوچوان کے گدا گاڑی والے کے قدم چوم رہے ہیں۔ پیر دیدار علی شاہ نے جو جواب دیا قلم توڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں یار زندگی بھر مسند رسول پہ بیٹھا رہا، سرکار کی حدیثیں لوگوں کو پڑھاتا رہا، قرآن کی خدمت کرتا رہا، لیکن کبھی جانے جانا کا دیدار نہیں ہوا۔ یار اس کے قدم نہ چوموں، جنازہ پیچھے ہے، مدینے کا تاجدار آگے ہے، اس کے قدم نہ چوموں کہ آج اس نے مجھے نانا کا جلوہ دکھا دیا ہے۔ اور خدا کی عزت کی قسم ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم عقیدہ ختم نبوت کے لیے کچھ کر سکتے ہو، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تم عقیدہ ختم نبوت کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جس سے جب بھی کرواتا ہے، جو بھی کرواتا ہے، رب کرواتا ہے، وہ بڑا غیرت مند ہے۔ اور یارو ہمیں تو رب نے ٹانگیں دی ہیں نا، وہ اگر چاہے نا تو دو ٹانگوں سے معذور بابا ویل چیئر پہ بیٹھا ہو، عقیدہ ختم نبوت کا محافظ اسے بھی بنا دیتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا محافظ رب اسے بھی بنا دیتا ہے، اور پھر آواز میں طاقت ایسی دیتا ہے کہ وہ تو بیٹھ کے فیض آباد کے پل پہ بولتا ہے، لیکن آواز یا تو امریکہ جاتی ہے، یا ہالینڈ جاتی ہے، یا جرمنی جاتی ہے، یا پیرس جاتی ہے، اور وہاں سے وہ زبان میں تاثیر خادم رضوی کا کمال نہیں تھا، بلکہ کمال یہ تھا کہ اس کی آواز جب بھی نکلتی تھی پاک رسول اللہ کی عزت کے لیے نکلتی تھی،
اور جو مصطفیٰ کی نوکری کرے، اگر مہر علی شاہ کو مدینے سے، مدینے کا تاجدار لاہور بھیج سکتا ہے تو باب رضوی سے بھی مدینے والا نوکریاں کروا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، آج دار ختم نبوت، آج دار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ راضی ہو گئے آپ؟ بس کر دیں ہے جی، نہیں پھر اوور ٹائم ہو جائے گا ہے جی، اور ساری آج سنا دیں گے تو پھر ہے جی۔ بھائی بندے کو پیاس لگی ہو، توجہ سے بات سنیے گا، بندے کو پیاس لگی ہو، بوتل پانی کی پی جائے، اگلی بوتل اسے کوئی دے دے، پیے گا، ساری پیاس آج ہی بجھ گئی تو پھر ٹنڈو آدم کے راستے بند کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یارو یہ تم سے کھلی بات ہے، نبی کی عزت کے لیے صرف ہم نہیں، خدا کی قسم جب تمہیں ضرورت پڑے نا بلا لینا، ہماری جان بھی حضور کی عزت کے لیے حاضر ہے، ہماری جان بھی حاضر ہے حضور کی عزت کے لیے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ چلو ایک آدھ واقعہ تاکہ تمہیں لگ جائے میلاد ہوا ہے۔ تمہیں لگ جائے میلاد ہوا ہے۔ وہ کچھ ایک ماہ قبل کی بات ہے، یہاں آپ کی بغدادی مسجد میں یہ واقعہ بیان کر کے گیا تھا، پھر یہیں کوئی ٹنڈو آدم کے لوگوں نے، سوشل میڈیا کا دور ہے نا، تو رابطے تو بہت سمٹ گئے، انہوں نے کہا تھی جی پھر کبھی آؤ تو ہمیں وہ واقعہ، مجھے نہیں پتا وہ بندے یا ہیں یا نہیں ہیں، بہرحال تمہیں سنا دیتا ہوں۔ وہ واقعہ تمہیں بھی سنا دیتا ہوں، وہ ہے تو مطلب بڑا پرانا واقعہ، مطلب واقعے تو ویسے ہی سارے پرانے ہیں لیکن کئی بار اسے سنا چکے ہیں، لیکن جتنی بار بھی سناتے ہیں نا وہ لوگ کہتے ہیں مزہ آتا ہے، پنجابی کہتے ہیں، لیکن اس واقعے میں خدا کی قسم چاسنو بھی چاس آتی ہے جی۔ ابو جہل دنیا کا بدترین کافر، پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہے، بیٹا یہ صبح سنانا نا محلے میں، ابھی سنو، صبح لوگوں کو بتانا کہ تقریریں سننے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے یار، یہ بچے اور کچھ نہ سنیں، صبح یہ تو کہیں گے نا مولوی کہہ رہا تھا چاسنو بھی چاس آئی ہے۔ ابو جہل بیٹھا ہے پہاڑ کی چوٹی پہ، صفا مروہ سے نکلتا ہوا ایک بندہ آیا، اس نے کہا، ابو جہل نے کہا ادھر آپ کو کام وام کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں سردار فارغ ہوں۔ اس نے کہا کام کرنا ہے؟ کہا سردار غربت کا مارا ہوں، بے روزگاری ہے، گھر میں بیوی نے تانے مار رکھے ہیں، کوئی نوکری دے دے گا تو تیری بڑی بات ہے، تو سردار ہے ہمارا۔ ابو جہل نے اسے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں روزانہ کے تجھے 100 درہم دوں گا، تو نے صرف ایک کام کرنا ہے، صرف۔ اس نے کہا جی جتنے پیسے موبائل کی لائٹیں جلا لیں، آپ کے چہرے نظر آنے چاہیے، آواز پہنچ جائے گی آپ تک۔ اس نے کہا جی تو سردار ہے؟ کہا جی 100 درہم دوں گا روزانہ کے، ایک کام کرنا ہے۔ اس نے کہا جی جب پیسے اتنے دے رہا ہے تو کام بھی تو پھر۔ اس نے کہا جی کام صرف اتنا ہے کہ تو نا یہ جو محمد کی گلی ہے نا، یہ جو محمد کی گلی ہے نا، یہاں ایک ڈنڈا لے کے بیٹھ جا، نہ کسی کو آنے دیو نہ کسی کو جانے دیو۔ اس نے کہا سردار تجھے کیا تکلیف ہے کوئی محمد کی گلی میں آئے؟ کہا تکلیف کی بات کرتا ہے، ابو بکر گیا تھا واپس نہیں آیا، عمر گیا تھا واپس نہیں آیا، عثمان گیا واپس نہیں آیا، علی گیا واپس نہیں آیا، طلحہ گیا واپس نہیں آیا، سعد بن ابی وقاص گیا واپس نہیں آیا۔ یار جتنے چلے جاتے ہیں، مصعب بن عمیر آیا تھا، وہ تو ریشم کے لباس چھوڑ کے آیا تھا، وہ تو مشک و عنبر چھوڑ کے آیا تھا، وہ تو ایک دفعہ محمد کی گلی میں آیا تھا، وہ
واپس نہیں آیا تو پوچھتا ہے تکلیف کیا ہے؟ جو گزر جائے پلٹ کے نہیں آتا. تکلیف یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں اس گلی میں کوئی جائے نہیں، کیونکہ چلا جائے گا تو واپس نہیں آئے گا. اس نے کہا سردار بے فکر ہو جا. صبح گھر سے آ گیا، حضور کی گلی میں بیٹھا، ابھی گلی میں بیٹھا تھا بخار ہو گیا. جی کیا ہو گیا؟ کہاں پر؟ کہاں پر؟ حضور کی گلی میں. اور پہلی دفعہ سن رہے ہو گئے کہ حضور کی گلی میں بھی کوئی بیمار ہوتا ہے جی، کیونکہ یہ تو وہ در ہے جی، یہ تو وہ در ہے. اب میں تو بے سرا سا ہوں. نعمان بھائی ذرا یہ 2 جملے نے پڑھ کے سنائیے گا. میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو، یہ دوا وہیں ملے گی مجھے. میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے منو نہ چھیڑو. ہاتھ اٹھا کے گاؤ سبحان اللہ. ہائے ہائے. اب حضور کی گلی میں بیٹھا ہے، بخار میں تپ رہا ہے، دنیا کو شفا مل رہی ہے، یہ بیمار ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے یار؟ یہ اب دنیا کا مریض نہیں، یہ مریض مصطفیٰ بن چکا ہے. اب یہ زمانے کو کہہ رہا ہے میں مریض مصطفیٰ ہوں. میں مریض مصطفیٰ ہوں. دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو بیٹھا ہے. وجود کے اندر دل، وجود کے اندر دل غلام مصطفیٰ بن کے بیٹھا ہے. وہ روکنا چاہ رہا ہے، دل لوگوں کو بلا رہا ہے. وہ دلوں سے کہہ رہا ہے مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میں ابھی پکار لوں گا. نہیں دور ہے مدینہ. پھر تڑپ کے کہتا ہے میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے طبیبوں نہ چھیڑو، یہ دوا یہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ. اب مدینے میں شفا مل رہی ہے، یہ بیمار ہو رہا ہے. یارو سارا دن بخار کی حالت میں تپتا رہا، اور جسے بخار ہو جائے اسے زمانے کی بھول جاتی ہے، اسے تو اپنی پڑ جاتی ہے. صبح سے شام تک بیٹھا رہا، شام ہو گئی نا، اٹھ کے جب حضور کی گلی سے نکلا تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار ابو جہل سے، یہ جملہ بڑی توجہ سے سنیے گا، ابو جہل سے جا کے پیسے لوں. کافر تھا پر بے ایمان نہیں تھا. ہاں جی کافر تھا، ہائے ہم مسلمان ہیں، کاش کے ایماندار ہو جائیں. ہاں جی ہر تھلے پہ بیٹھ کے حکمرانوں کو گالیاں. میں نے کہا کبھی تو بھی سبزی اچھی تول کے بیچ دے. ہر تھلے پہ بیٹھ کر حکمرانوں کو گالیاں. میں نے کہا بیٹا کبھی تو بھی دودھ بغیر پانی کی بیچ دینا، خالی ان کا قصور نہیں ہے، قصور تیرا بھی تو ہے. اب اس نے پیسے نہیں لیے، چلا گیا. بس بات ختم ہو رہی ہے، توجہ رکھیے گا. وہ جب آیا نا دروازے پہ، بی بی نے دروازہ کھولا. بی بی نے کہا اللہ 100 درہم نکالو. اس نے کہا اللہ کی بندی اندر آنے دے. آ کے بیٹھا نا چارپائی پہ، چارپائی پہ آ کے بیٹھا تو بی بی کہتی ہے پیسے. نے کہا نہیں لایا. کیوں؟ اس نے کہا بخار ہو گیا تھا، دل نے گوارا نہیں کیا، جب نوکری نہیں کی تو پیسے کیسے. جی پھر قربان نہ جاؤں کملی والے کی عزت اور عظمت پر. تم نوکری بھی نہیں کر رہے، وہ پھر بھی عزتیں دے رہا ہے. کبھی نوکری کر کے دیکھ لو. تم نوکری کر نہیں رہے، وہ پھر بھی دے رہا ہے. کبھی کر کے دیکھو، پھر سوچو وہ کتنا دے گا. بیوی کہتی ہے اچھا پھر کھانا لاؤں؟ کہا نہیں. کہا پانی لاؤں؟ کہا نہیں. کہا دوا لا دوں؟ کہا پہلے بتایا مجھے دشمنوں نہ چھیڑو.
ہے جی کہ دوا کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا پھر اس نے کہا میرے پاس بیٹھ. جب پاس بیٹھی نا اس نے کہا اچھا دروازہ بند کر کے آ. بیوی کہیں دروازہ بند کیا. اب بیوی پاس جب بیٹھی نا تو وہ کہتا ہے میں تجھے بتاؤں پہلے جب بھی محمد کا نام لیتا تھا نا دل جل جاتا تھا. آج اس کی گلی میں بیٹھا ہوں نا سارا وجود جل رہا تھا دل پھر بھی ٹھنڈا تھا. آج ہوں میں تیرا دہلی زینشین محبت سے کہو سبحان اللہ. ہائے 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 آج میں ہم پایا ہوں میں کہ بے وقع تو بے مایا ہوں تیری محفل میں چلا آیا ہوں. میں کہ بے وقع تو بے مایا ہوں تیری محفل میں چلا آیا ہوں. اب وہ تذکرہ چھیڑ رہا ہے زلف عنبری کا, وہ تذکرہ چھیڑ رہا ہے والضحیٰ کے چہرے کا. اب وہ تذکرہ کیا چھیڑے, تذکرہ تو چھیڑ دیا تھا مہر علی شاہ نے. اب اس کی زبان کھلے یا مہر علی شاہ کی زبان کھلے. وہ کہتا ہے سن میری بیوی محمد کا چہرہ بڑا حسین ہے. ادھر مہر علی شاہ کہتا ہے سبحان اللہ. ہائے 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 حضور کے چہرے پہ نہ دیکھ دیکھ کے بے قرار ہو گیا تھا. ادھر وہ کہہ رہا ہے ادھر گولڑے کا شہنشاہ کہہ رہا ہے اس صورت نو میں جان آکھاں, اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں. سب شانہ اس شان تو سب شانہ بنیا. اب وہ بیوی نے کہا اچھا تیری طبیعت خراب ہے جا سو جا. کافر ہے نا ہضم کیسے ہو ہے جی. بھائی حضور کا ذکر کل بھی نہیں ہضم ہوا آج بھی ہضم ہے جی. ہمیں نہیں غرض کہ کس کو نہیں ہوتا, ہم تو یہی جانتے ہیں کل ابو جہل سے لے کر اس کے پورے خاندان کو حضور کا ذکر نہیں ہضم ہوا. آج ہم نہیں کہتے تیرا تعلق کس سے ہے, اگر تو حضور کے ذکر پہ جلے گا تو ہم اتنا ہی کہیں گے کل تیرے باپ کو ہضم نہیں ہوا آج تجھے ہضم نہیں ہوتا ہے. بات صرف اتنی سی ہے. بیوی نے کہا سو جا, جا کے سو گیا. آدھی رات ہوئی نا, کتنی آدھی رات ہوئی, سینے میں عشق مصطفیٰ کی آگ ہے. میاں محمد بخش کہہ رہا ہے رات پوے نیندر بے دردان سکھ دی آوے. رات پوے نیندر بے دردان سکھ دی آوے, درد مندانو یاد سجن دی ستے آن جگاوے. درد مندانو یاد سجن دی ستے آن جگاوے. اٹھ بیٹھا, بیوی سے کہتا ہے اٹھا نہ تجھے محمد کے تذکرے سناؤں. وہ کہتی ہے یار اگر محمد پہ اتنا فدا ہو گیا ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. اس نے کہا پڑھ لوں کلمہ, اکیلا نہیں پڑھوں گا تو بھی میرے ساتھ چلنا. اس نے کہا تو تو دیکھ کے آیا ہے, میں نے کیا دیکھا ہے جو میں کلمہ پڑھ لوں. کہا تو کیا دیکھنا چاہتی ہے. اس نے گٹھلیاں اٹھائی, کہا محمد سے کہہ دے یہ اگا دے صبح تک میں بھی کلمہ پڑھ لوں گی. یہ اگا دے میں بھی کلمہ پڑھ لوں گی. گٹھلیاں لے کے نا حضور کے دروازے پہ اس نے دستک دی. حضور جانے جانا نے پوچھا کون, کہا سونے ہوں تو تیرا دشمن, ہوں تو تیرے راستے میں کانٹے بچھانے والا, پتھر مارنے والا, پر آج میں تیرے دروازے پہ تیرا نوکر بن کے آیا ہوں. جانے جانا نے دروازہ کھول دیا. حضور نے فرمایا بھئی بتا. اس نے سارا ماجرا سنا. کہا حضور نے فرمایا اچھا گٹھلیاں کہاں اگانی ہیں. اس نے 3 گڑھے کھودے. حضور جانے جانا نے وہاں پر 3 گٹھلیاں ڈالی, اوپر مٹی ڈالی. اب پانی تو تھا نہیں نا, آدھی رات کو کون لائے گا پانی, رات کا آخری پہر ہے, پانی کون لائے گا. جانے جانا نے لعاب نکالا, 3 گڑھوں پہ ڈالا. زمانہ لعاب دیکھ رہا, میں تو اسے کوثر کا جام دیکھ رہا ہوں. کوثر کے
जाम उंडेल दिए। अब वो जब रास्ते में जा रहे हैं ना, बीवी कह रही है अच्छा फिर तू कलमा पढ़ेगा, मुसलमान हो जाएगा, अपने बुतों को छोड़ देगा। उसने कहा नहीं उनको भी नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा नहीं, जो मोहम्मद का हो जाए वो सबको छोड़ देता है, जो मोहम्मद का हो जाए वो सबको छोड़ देता है। यार कायदियानियों ने तो यूं पैसे रखे थे ना, नूरानी ये ले ले, कहा नहीं जो मोहम्मद का हो जाए वो सब कुछ छोड़ देता है। लोगों ने कहा बाबा रिजवी करोड़ों रुपए लेके आया। उसने कहा साबित हो तो कब्र से निकाल लेना। तो उसने कहा यार तुझे तो सीटें भी देते थे, पैसे भी देते थे, तूने क्यों नहीं लिए? मेरे बाबे रिजवी का एक ही जुमला था, जो मोहम्मद का हो जाए वो सारा कुछ छोड़ देता है। अब उसने कहा फिर, कहा चल अबू जाल से पूछते हैं। दरवाजा बजा, अबू जाल ने पूछा कौन? कहा वो तेरा नौकर जिसे तूने काम पे रखा था। कहा जा सुबह आइयो, सुबह पैसे इकट्ठे ले लेना, रात को ना नींद खराब कर। उसने कहा अब बात कुछ और है, दरवाज़ा तो खोल दे। उसने कहा जा यार सोने दे, नींद खराब ना कर। उसने कहा अबू जाल तू सरदार हो के नहीं खोलता, मोहम्मद दुश्मन हो के खोल देता है? मोहम्मद दुश्मन हो के दरवाजे खोल देता है, तू सरदार हो के नहीं खोलता। अब जब नबी का नाम सुना दरवाज़ा खोल दिया। उसने कहा बोल क्या मुसीबत है? कहा वो हम ऐसे ऐसे चले गए थे, हमने कहा मोहम्मद 3 गुठलियाँ उगा दे, सुबह कलमा पढ़ लेंगे। अबू जाल ने इधर से सर पकड़ के था काफिर, लेकिन बात बड़ी पते की क्या? उसने कहा ओ बेशर्मा सुबह तो बाद में होगी, गुठलियाँ पहले उग जाएंगी, सुबह बाद में होगी, गुठलियाँ पहले उग जाएंगी। उसने कहा ये कैसे हो सकता है? कहा फिर अब क्या करना? कहा सरदार तू है, हल तू बता। पकड़ के ले गया जमीन पे, ऐसे 3 गुठलियाँ निकाल के ना उसके हाथ में देता है। कहा ये बंद कर, सुबह तक मुट्ठी ना खोलना। उसने कहा सरदार जहाँ से उठाई थी वहाँ रखना दूं? उसने कहा तू रख के देखा, ये उड़ के फिर आ जाएंगी। है ये उसने कहा बेवकूफ़ी मैंने की है, मत तेरी मारी गई, गुठलियां भी उड़ती हैं। उसने कहा अच्छा बेटा नहीं उड़ती, ये बता पत्थर बोलते हैं? पत्थर बोलते हैं? कहा नहीं बोलते। कहा दरख्त चलते हैं? कहा नहीं चलते। कहा एक पत्थर छोड़ पूरा पहाड़ चलता है? कहा नहीं चलता। अबू जाल ने कहा ये सब कुछ हमने देखा है, गुठलियां जब तक तेरे घर की थी ये नहीं उड़ती थी, अब ये तेरे घर की नहीं है, ये तो मोहम्मद के घर की है, ये उसकी नौकरी के लिए उड़ के आ जाएंगी। उसने कहा अच्छा सरदार पकड़ लिया। उसने कहा तू ये कहता गुठलियां नहीं उड़ सकती, मैंने हबीब यमनी को यमन से बुलाया था, मैंने कहा यमनी आ जा, हम मोहम्मद को माज़अल्लाह, हम मोहम्मद को माज़अल्लाह, हम इसे गुस्ताख साबित करना चाहते हैं, हम झूठा साबित करना चाहते हैं। अभी यमनी ने कहा मैं सुबह 2 बातें करूंगा, तुम्हारा फैसला कर दूंगा। उसने कहा यमनी बातें कौन सी करेगा, हमने तो यहाँ पे सूरज को पलटते देखा है। कहा 2 बातें करूंगा। यमनी कहता है कौन सी बातें करेगा, हमने तो पत्थरों का कलमा पढ़ते देखा है, हमने तो ओहद के पीछे चलते चलते देखा है। उसने कहा 2 बातें करूंगा। सुबह हुई ना, सारे काफिर इकट्ठे होके, उतबा शीबा अबू लहब अबू जहल वलीद बिन मुगीरा सारे इकट्ठे होके हुजूर के दरवाजे पे आ गए, लाइन बना के खड़े हो गए। वो यमनी कहता अबू जाल से ओए अगर मोहम्मद आए तो तूने उठ के नहीं खड़ा होना। वो अबू लहब से सारे काफिर एक दूसरे को कहते हैं, हुजूर के गुलाम को कहते हैं जा मोहम्मद को बुला के ला, हम बात करना चाहते हैं। वो गुलाम बुला कर लाया। अल्लाह अकबर। जैसे सामने जाने जाना का ये जुमला अगर तुमने अगर मोहब्बत से इसका इस्तेकबाल नहीं किया, मैं खुदा की कसम माइक छोड़ दूंगा। जुमला बहुत बड़ा है, टंडो आदम वालों, अगर उठकर भी जुमले का इस्तेकबाल करोगे इसका हक नहीं अदा हो सकता। हबीब यमनी ने जैसे जाने जाना का चेहरा देखा, यमनी उठ के खड़ा हो गया। पीछे अबू जहल, उतबा, शीबा, अबू लहब सारे काफिर इस्तेकबाल में खड़े हो गए। बाद में एक दूसरे से पूछते हैं और तू क्यों खड़ा हुआ? कहा उतबा तुझे देख के। उतबा तू क्यों खड़ा हुआ? अबू लहब को देख के। अबू लहब तू क्यों खड़ा हुआ? अबू जहल को देख के। अबू जहल तू क्यों खड़ा हुआ? कहा मैं इस यमनी को देख के। कहा यमनी तू क्यों खड़ा हुआ? उसने कहा सरदार मैं न खड़ा होता, लेकिन ये जो दिल है ना, दिल ये कह रहा था अगर तू नहीं खड़ा हुआ मैं मोहम्मद के इस्तेकबाल में खड़ा हो जाऊंगा। अगर तू नहीं खड़ा हुआ, बैठिए बैठिए तशरीफ रखिए या रसूल अल्लाह या अली। और यमनी अगर तू नहीं खड़ा हुआ, तू नहीं खड़ा हुआ ना, अगर मोहम्मद का इस्तेकबाल तूने नहीं किया, मैं तेरा सीना चीर कर बाहर आऊंगा, मैं मोहम्मद का इस्तेकबाल करूंगा। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद।
اس نے کہا تو نہیں کھڑا ہوا نا میں سینے سے باہر آ کے اور دل کیوں کہہ رہا ہے کیونکہ دل ٹھکانا استقبال کروں گا۔ حضور چلتے چلتے جا رہے ہیں، مسند پہ پہنچے، پیچھے مڑ کے کہا یمنی 2 باتیں کرنے آیا ہے۔ یمنی 2 باتیں کرنے آیا ہے۔ ابو جہل یوں مڑ کے دیکھتا ہے، اب بولنا کہاں محمد باتیں تو 2 کرنی ہیں۔ کریم نے مسکرا کے فرمایا یمنی 1 ہم نے پوری کر دی ہے، دوسری جب چاند چڑھے تو آ جانا، دوسری بھی ہم پوری کر دیں گے۔ اب وہ لوٹ آئے، سارے لوٹ آئے، سارا دن ابو جہل کے گھر میں گزرا جدھر آج 6 نمبر کا بیت الخلا بنا ہوا ہے جی 6 نمبر کا جدھر بیت الخلا بنا ہوا ہے وہ ابو جہل کا گھر ہے۔ اللہ تمہیں مکے لے جائے دیکھنا، لیکن اسی کے لیے مت جانا، جانا مدینے کے تاجدار کے لیے، لیکن یہ دیکھنا کہ یار جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شام ہوئی نا تو یمنی نے کہا ابو جہل چلے، ابو جہل نے کہا چل۔ ایسے ابو جہل کھڑا ہوگا نا، ابو لہب نے نا پیچھے قمیض پکڑ کے اس نے کہا اوے ابو جہل، پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا لکھ کے رکھ لے یمنی گیا۔ یمنی گیا۔ رات ہوئی نا، ادھر سے چاند نکلا، یہاں سے آمنہ کا چاند نکلا۔ یہ چاند چمک کے آسمان پہ آیا، وہ چاند چمک کے بوکیس کی پہاڑی پہ آ گیا۔ وہاں آ گئے، ایسے انگلی کا اشارہ ہوا، چاند ایک طرف سات شکل کمر، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وہ خالی اتنا سا نہیں ہوا، ٹوٹ کے پہاڑوں کے کونے پہ چلا گیا۔ کسی عاشق نے پوچھا چاند تھوڑا سا ٹوٹ جاتا بات تو یمنی کی پوری ہو جاتی؟ اس نے کہا یمنی مجھ سے گواہیاں مانگ رہا تھا، تو محمد کو نبی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ مانتا ہے تو ذرا سینہ چیر کے دکھا۔ اگر مجھے تو یہ کہہ دیتا کہ چاند اگر محمد کو نبی مانتا ہے، سینہ چیرنا تو دور کی بات، اگر وہ مجھے کہہ دیتا محمد کے قدموں میں آ، میں تو آسمان کی بلندیاں چھوڑ کر محمد کی بلندیوں پہ آ جاتا، محمد کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ محمد کی گواہی مانگ رہا ہے مجھ سے، میں تو بنا ہی اس نبی کے صدقے میں ہوں۔ وہ نا گٹھلیاں نکال کے لے گئے، حضور نے نماز فجر ادا کی، وہ آ گیا، اس نے کہا محمد چلے، حضور نے فرمایا چل۔ ابھی 2 قدم چلا تھا، پیچھے سے ابو جہل آیا، اس نے پوچھا وہ گٹھلیاں؟ اس نے کہا سردار بے فکر ہے، گٹھلیاں پاس ہیں، تماشا ہوگا آج۔ ابھی حضور جانے جانا 4 قدم اور چلے تھے، سامنے سے میرے نبی کا یار ابو بکر صدیق آ گیا۔ آئے کوئی تو ابو بکر کے نام پہ مچل کے کہو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ سامنے سے میرے نبی کا یار آیا۔ اب جملہ سنیے گا، اگلا جملہ اسی استقبال میں تم نے جملے کا استقبال کرنا ہے۔ اب سامنے سے ابو بکر صدیق آئے نا، حضور نے فرمایا ابو بکر تم صبح آقا یہ تو صبح ہے، میں تو رات کو آ رہا تھا، ابو بکر آئے کیوں نہیں؟ کہا آقا میں نے دیکھا، گھر سے نظارہ کیا، یہ دونوں کافر گٹھلیاں نکال رہے ہیں، میرے دل میں خیال آیا میں آپ کو جا کے بتاؤں، میں نے گھر سے قدم اٹھایا تھا، ابھی قدم باہر نہیں رکھا، وہاں سے آواز آتی ہے ابو بکر پیچھے ہٹ جا۔ میں نے کہا مولا یار کا معاملہ ہے، آواز آتی ہے ابو بکر محمد صرف تیرا تو نہیں ہمارا بھی تیار محمد ہے۔
हमारा यार भी तो मोहम्मद है। सुबह का सूरज चढ़ने तो दे, हम अबू जहल को बताएंगे वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब तेरी आने वाली हर घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। ये मोहम्मद की शान मिटाना चाहता है, वो आका कैसे समझेंगे तेरी शान? जमाने वाले मिट गए हैं आका, तेरा नाम मिटाने वाले। अल्लाह अकबर। उधर हुजूर जाना ने बाग में आके कदम रखा। हुजूर ने फरमाया 3 दरख्त सामने हैं, दरख्तों पे चढ़ जा, खजूरें तोड़ ले, पक्की हैं तो पक्का होके नीचे आ। अरे अगर खजूरें पक्की हैं तो पक्का होके जरा नीचे आ जा। ऊपर गया ना, खजूर तोड़ी, अंदर गुठली। ओए जा, आज 1400 सालों बाद ये मौलवी तुझे चैलेंज दे रहा है, मदीने में उन दरख्तों की खजूरें आज भी तोड़ के ले आ, गुठलियां तुझे आज भी नहीं मिलेगी है। हमारी तो औकात भी कोई नहीं, हम तो रसूलुल्लाह के दर के कुत्तों के गुलाम हैं। हम तुझे आज चैलेंज दे रहे हैं, जा खजूरें तोड़ के आज भी देख ले, गुठलियां तुझे आज भी उसमें नहीं मिलेंगी। उसने ना तोड़ी, देखा गुठली नहीं है, उसने ना वो मुंह में डाल ली, दूसरी तोड़ के हाथ में रखी, दूसरे दरख्त पे आया, तीसरे पे आया। अब उतर के ना नीचे कमली वाले के कदमों में बैठ के कहता है सोने सोने मैं दिल वेचां जिगर वेचां, जे सोना मुहम्मद आ जाए मैं सारा घर दा घर वेचां, जे सोना मुहम्मद आ जाए। सोने मैं कलमा तो पढ़ूंगा, पर ये तो बता दे गुठलियां कहाँ हैं? है जी, ये तो बता दे गुठलियां कहाँ है? करीम ने मुस्कुरा के फरमाया सारी रात मुट्ठी में रख के पैरे देता रहा, अभी हमसे पूछ रहा है गुठलियां कहाँ है? मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, जबी मेरी हो संग दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। दोनों हाथ उठाकर बावाज़े बुलंद नारा लगा दो, गूंज बढ़ जाए, पता चल जाए कि यहाँ नबी के आशिक घर छोड़ के बैठे थे। और बैठे किस लिए थे? सिर्फ एक सदा के लिए, ताजदारे खत्म नबूवत